ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، شریعت مطہرہ نے معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے اور لوگوں کے بیچ میں انتشار ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ان تمام چیزوں کی ترغیب دلائی ہے، اس وجہ سے کہ کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے کسی کو اپنا مال بطور قرض دیا ہوا ہے اور اس شرط پر
کہ اتنا قرض میں تمہیں دیتا ہوں مگر میں اتنی رقم بڑھا کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے اندر موجود اس طریقے سے منع کرنے کا حکم دیا کہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ سود پر جو قرض دیا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا تم نے اس سے پہلے جو کچھ بھی کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے وَإِن تُبْتُمْ اپنے اس کیے پر اگر تم اللہ سے توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ جو تمہاری اصل رقم ہے وہ تمہارا حق ہے، وہ تم اس سے لے سکتے ہو، لیکن اصل رقم کے ساتھ جو اضافی رقم ہے اس سے اللہ نے منع کیا، وہ سود ہے اور وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ لا تظلمون تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو، اگر تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے تو فرمائے کہ لا تظلمون تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دور جاہلیت میں عرب کے معاشرے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ لوگ کسی کو قرض دیتے تھے تو وہ سود پر قرض دیتے تھے، اور وہ سود پر جو قرض کسی کو دیا جاتا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ وہ مسلسل بڑھتا رہتا ہے، بے شک وہ قرض تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مگر جو اس میں اضافہ ہوتا ہے وہ مسلسل بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک آدمی بہت بڑے قرض تلے دب جاتا ہے، اس کے لیے وہ ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ شریعت مطہرہ نے یہ جو حکم دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ معاشرے میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو، ہر کسی کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اگر تم کسی کو قرض دیتے ہو اس کی مجبوری کو جان کر کہ یہ مجبور ہے، پریشان ہے، ضرورت مند ہے، تو میں اس کو قرض دوں اور اس کے ساتھ طے کر لوں کہ اتنے وقت کے بعد یہ تم مجھے واپس کرو گے، تو تم نے اپنے دل میں دوسرے کے لیے جو احساس اور ہمدردی رکھی ہے اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو تمہیں ثواب چاہیے نا، تم نیکی کر رہے ہو، ہمدردی کر رہے ہو، اس پر اللہ تمہیں اجر دے گا۔ ایک مستحق اور ضرورت مند آدمی کو تم قرض دو اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ، اس معاہدے کے ساتھ کہ تم مجھے اتنی رقم بڑھا کر دو گے، تو تم نے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی تو نہیں کی، یہ تو تم نے اپنا مفاد سامنے رکھا، تم نے اپنا سوچا، دوسرے کا نہیں سوچا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس سے منع کر دیا کہ لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے پر اللہ سے اجر لینے کی جو امید ہے وہ پیدا ہو جائے کہ تم یہ جو نیکی کر رہے ہو تمہاری نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوگی، اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ اور کون بندہ ہے جو ضرورت مند نہیں ہے کہ اس کو اجر چاہیے؟ یقیناً ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت کو حاصل کر لوں، میں نیکیاں کما لوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ ان نیک اعمال میں سے ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بننے والے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ایک موقع پر ایسے شخص کے لیے نیکیوں کی محرومی کا ذکر کیا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ دینار او درہم، کسی بندے کا انتقال ہو گیا اس حالت میں کہ اس پر قرض تھا، وہ درہم کی صورت میں ہوں یا دینار کی صورت میں ہوں، لیکن اس پر قرض تھا مگر وہ مر گیا، قرض ادا نہیں کیا،
اس سے پہلے ہی موت آ گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضی من حسناتہ، اب یہ قرض اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا۔ کب کیا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ دنیا میں تو جو اس نے رقم لی تھی وہی ادا کرنی تھی، مگر وہ اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس پر قرض تھا، تو فرمایا اب یہ فیصلہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے کر اس بندے کو دی جائیں گی۔ لیسا ثم دینار ولا درہم، اس لیے کہ قیامت کا دن تو وہ ہوگا جہاں پر کسی کے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ وہاں دو چیزیں ہیں، یا نیکیاں ہیں یا گناہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر جو فیصلہ ہوگا وہ انہی چیزوں پر ہوگا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر بندے کے جو معاملات ہیں وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور جس کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو پھر شریعت نے اس کے لیے سنگین نتائج کا ذکر کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور آپ ارشاد فرمانے لگے کہ لوگوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا یہ ان اعمال میں سے ہے جو بڑے چوٹی کے عمل ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ تو جیسے یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو مجمع میں سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایای، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں کہ میں اللہ کے راستے میں اگر جہاد کروں اور میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سن کر ارشاد فرمایا نعم، بالکل ایسا ہی ہے، ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اس انداز اور طریقے سے کہ تم صبر کرنے والے ہوئے، اللہ سے ثواب طلب کرنے والے ہوئے، یعنی جہاد کرنا دکھلاوے کے لیے نہ ہو، اس نیت سے ہو کہ اس کا اجر مجھے میرا رب دے گا، اور تم پیش قدمی کرنے والے ہوئے، پیٹھ پھیر کر بھاگنے والوں میں سے نہ ہوئے، تو پھر یقیناً تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ تھوڑی دیر خاموشی طاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے بعد دوبارہ پوچھتے ہیں اس آدمی سے جس نے یہ سوال کیا تھا، فرمایا کیف قلت، تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے اپنی بات کو دوبارہ دہرایا کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے راستے میں اگر لڑوں، جہاد کروں، شہید کر دیا جاؤں تو کیا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا الدین، سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں مگر قرض نہیں۔ فرمایا فَإِنَّ جِبْرِيلَ علیہ السلام قال لی ذَلِكَ، ابھی میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے، یہ جو خاموشی طاری ہوئی تھی ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ قرض معاف نہیں ہوگا، بے شک تم اللہ کے راستے میں جہاد ہی کر رہے ہو اور وہاں شہید کر دیے جاؤ، باقی گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں مگر قرض معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا،
بہت بڑی چوٹی کی عبادت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہد کی وہ کیفیت کہ جب وہ میدان جہاد کے اندر لڑتا ہے، شہید ہوتا ہے، اس کے تیر لگا یا تلوار لگی یا جس چیز سے وہ شہید ہوا، اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس فضیلت کا بھی ذکر کیا، مگر اس حدیث نے یہ بات واضح کر دی کہ جتنے باقی گناہ ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں، مگر جو لوگوں کے ساتھ اس کا لین دین کا معاملہ ہے، قرض کا، وہ معاف نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے، جو کہ صحیح مسلم کے شارح ہیں اور جنہوں نے صحیح مسلم کی ابواب بندی کی ہے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے یا شہید ہونے والے کے قرض کے علاوہ تمام گناہ معاف کرنا یہ اللہ کا حق ہے کہ اپنے بندے کے گناہ کو معاف کرے۔ کیوں؟ ان گناہوں کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ ہے، وہ خالق ہے، معاف کر سکتا ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر کسی سے قرض لیا ہوا ہے، یہ بندوں کا آپس کا معاملہ ہے، یہ معاف نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر ادا ہو گیا تو درہم و دینار کی صورت میں ہوگا، اگر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہوگا تو نیکی اور گناہوں کی صورت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر جو فیصلے کرے گا وہ فیصلے ہر ایک کو اس کا حق دلانے کے لیے ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وَهُوَ بَرِيءٌ مِّنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةِ، جو بندہ فوت ہوا اس حالت میں کہ وہ بری تھا تکبر سے، اس میں تکبر نہیں تھا، عاجزی اور انکساری والا بندہ تھا، اپنے آپ سے کسی کو حقیر یا کمتر نہیں سمجھتا تھا، فرمایا والغلولی، اور اس بندے میں خیانت بھی نہیں تھی کہ مال غنیمت میں سے یا اس کے پاس جو مال جمع ہے اس میں سے وہ خیانت کرے، والدین، اور قرض سے بھی وہ مبرہ ہے، کسی کا کچھ نہیں دینا، اگر وہ اس حال کے اندر مرا دخل الجنہ تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں یہ جو باتیں بیان کی گئیں، تکبر، خیانت اور قرض، یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں، اور ان چیزوں سے مبرہ ہونا جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں تو پھر وہ ان چیزوں میں بالکل مبرہ ہونا چاہیے، وہ بالکل ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے۔ ہر کسی نے مرنا تو ہے، مگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کا وقت اجل کب آئے گا، تو ہر بندے کی تیاری ایک یہ بھی ہے کہ اپنے لین دین کے معاملات کو وہ کلیئر کر لے۔ امام ترمذی، امام حاکم، امام ابن ماجہ، امام بغوی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، ایک مومن آدمی کی جو جان ہے وہ معلق رہتی ہے قرض کی ادائیگی کی وجہ سے، یعنی جب مومن فوت ہو جاتا ہے، نیک آدمی تھا، دیندار آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، یہ فوت ہوا، اس کی جان معلق رہتی ہے، ایک جگہ لٹکی رہتی ہے قرض کی ادائیگی تک، جب تک اس کے قرض کا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا اس کی جان، اس کی روح ایک جگہ اٹکی رہے گی، یعنی جسم سے تو نکل گئی، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دو مقامات ہیں، ایک ہے مقام علیین اور ایک ہے مقام سجین، نیک لوگوں کی روحوں کی جگہ اور گناہگار لوگوں کی روحوں کی جگہ۔ اس کی جو روح ہے وہ
ابھی نہ ادھر ہے نہ ادھر، بیچ میں ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا سے تو چلا گیا، لیکن اس نے جو قرض لیا تھا واپس نہیں کیا۔ قرض کی ادائیگی تک اس بندے کا جو معاملہ ہے وہ مؤخر ہے۔ جنت میں داخلے سے اس کو روک دیا گیا کہ تیرا ابھی معاملہ قرض کا باقی ہے۔ امام نسائی، امام حاکم، امام بغوی نے محمد بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنی ہتھیلی کو اپنی پیشانی پر ایسے رکھا اور پھر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، مگر کس قدر سختی نازل ہوئی ہے۔ اب صحابہ کرام یہ بات سن کر سب حیران ہو گئے، سب خوف زدہ ہو گئے۔ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کون سی سختی نازل ہو گئی۔ کسی میں اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ اس موقع پر پوچھے اور سوال کرے کہ کیا ہوا ہے۔ محمد بن جہش رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دن گزر گیا، اگلے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور میں نے ہمت کر کے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کل ارشاد فرمایا تھا کہ بہت سخت چیز نازل ہوئی ہے، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا سخت چیز نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور شہید کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شہید ہونے والے کو دوبارہ پھر زندہ کرے اور وہ زندہ ہونے کے بعد پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرے، پھر شہید ہو جائے، تو یہ بندے کا جہاد کرنا، شہید کر دیا جانا، پھر زندہ ہونا، اس کے بعد پھر جہاد کرنا، پھر شہید کر دیا جانا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر اس کے ذمے قرض ہوا تو یہ بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ اس بندے کو اگر اللہ موقع دے اور اس کے اوپر اگر قرض ہے تو یہ 2 دفعہ شہید ہونا بھی اس درجے تک اس کو نہیں پہنچا سکتا کہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے، اگر اس کے اوپر لوگوں کا قرض ہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی ضرورت کی وجہ سے قرض لے لیتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی تنگیاں، پریشانیاں خود ختم ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، اب وہ خود صاحب استطاعت ہو جاتے ہیں، اب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اب اگر وہ کسی کو قرض دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، وہ جو لیا تھا وہ واپس لوٹانے کے بعد۔ مگر معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے کسی سے تنگی یا پریشانی میں قرض لیا، اس کے بعد ان کے حالات ٹھیک ہو گئے اور ابھی تک انہوں نے ان کو قرض واپس نہیں کیا اور وہ ٹال مٹول کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطل الغنی ظلم، مالدار صاحب ثروت صاحب استطاعت آدمی کی طرف سے ادائیگی قرض کے اندر جو ٹال مٹول ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو ٹال مٹول کیسی؟ آج بھی دینا ہے،
کل بھی دینا ہے، نہیں دے گا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے، اس نے قرض لیا، ابھی تک حالات ٹھیک نہیں ہیں، جس نے قرض دیا وہ تقاضا کرتا ہے اور یہ آگے سے پریشانی کا اظہار کرتا ہے یا کہتا ہے کہ بس دوں گا، کوشش کر رہا ہوں، اس کی مجبوری تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو صاحب استطاعت ہے وہ ٹال مٹول کیسے کر سکتا ہے؟ امام احمد، امام ابو داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان، ان ائمہ نے روایت ذکر کی شرید بن اوف ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ، لی الواجد یحل ارضہ وعقوبتہ، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا اس کی عزت اور سزا کو حلال کر دیتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے حدیث کے اندر، ہر وہ بندہ جس نے کسی سے قرض لیا تھا مگر اب وہ پریشانی کی حالت میں نہیں ہے، اب وہ ٹھیک ہے، اب وہ صاحب استطاعت ہے، اب وہ مالدار ہے، آسانی سے قرض ادا کر سکتا ہے، شریعت کہتی ہے اب اس کے حالات بدل چکے ہیں، اب اگر یہ ٹال مٹول کرے، اس سے تم اپنا حق لے رہے ہو، نہیں دیتا، اس کی تم بےزتی بھی کر سکتے ہو اور اس کو تم سزا بھی دے سکتے ہو۔ اب یہ مجبور نہیں ہے، اب یہ مجبور نہیں ہے، مجبوری ختم ہو گئی، تم نے اس کو مجبوری سے نکالا، اس کے ساتھ ہمدردی کی، اب مجبوری سے نکلنے کے بعد اگر یہ تمہیں رقم واپس نہ کرے تو تم اس پر بالکل کوئی بھی نرمی نہ کرو۔ یعنی ایسے بندے کی جو صاحب استطاعت ہے، آپ اس کی بےزتی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس نے تمہارا مال کھایا ہے، اس نے تمہارے پیسے دبائے، تمہارا حق دبا دیا، اور سب لوگ جانتے ہیں یہ بالکل ابھی ٹھیک ٹھاک اس کا کاروبار چل رہا ہے، اس کی بےزتی کرو تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں نے اس بندے پر ظلم کیا ہے جس نے مجبوری اور پریشانی میں میرے ساتھ اچھائی کی تھی۔ اور اگر اس حالت میں تم اس کو سزا بھی دیتے ہو تو تم حق بجانب ہو کہ تم اپنے حق کے لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو۔ گویا کہ شریعت نے ظلم سے روکا ہے۔ اب یہاں ظالم کون ہے؟ وہ بندہ ظالم ہے جو آپ کی رقم آپ کو واپس نہیں کر رہا، کر سکتا ہے، مال موجود ہے لیکن نہیں دے رہا، بدماشی کرتا ہے، آپ کو تڑیاں دیتا ہے، آپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، تو شریعت آپ کو حق دلانے کے لیے یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ اور واقعتاً آج کل شرافت کا دور ہے بھی نہیں ہے۔ اب جہاں تک تعلق ایسے بندے کی کیفیت کا، قرض لیا تھا، ادا کیا نہیں اور دنیا سے چلا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے کچھ معلومات لیا کرتے تھے اس میت کے بارے میں، تو اس موقع پر آپ نے پوچھا حل علیہ دین، یہ جو شخص فوت ہوا ہے جس کی یہ میت ہے، کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں؟ بتایا گیا اس پر کوئی قرض نہیں ہے، کسی کا اس نے کچھ نہیں دینا۔ آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری روایت ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوسرے موقع پر ایک اور جنازہ پیش کیا گیا۔ جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ نے پوچھا حل علیہ من دین، کیا اس پر کسی کا کوئی قرض وغیرہ تو نہیں؟ تو جواب دیا گیا جی ہاں اس پر قرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے والی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فصلوا علی صاحبکم، پھر اپنے بھائی کی نماز جنازہ تم خود ہی پڑھو، یعنی
میں نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس نے لوگوں سے قرض لیا اور واپس نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مجمع کے اندر موجود تھے، کہنے لگے میں آگے بڑھا اور میں نے آگے بڑھ کر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ علی دینہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا۔ جب اس نے ذمہ داری قبول کی تو صحابہ کرام کہتے ہیں فصلی علیہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تیسری روایت کے اندر کہ وہ قرض صرف 2 دینار تھا۔ کتنا؟ 2 دینار۔ آج کے دور میں جو دینار ہے وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 750 روپے کا ایک دینار ہے، زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم شاید 15 پیسے کا ہوگا۔ اگر 750 روپے لگایا جائے ایک دینار کے تو 2 دینار کتنے ہوئے؟ اگر کسی بندے پر 1500 روپے قرض ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو بھائی؟ یہ جنازے سب کے اٹھیں گے، یہ جنازے سب کے اٹھیں گے۔ اپنے معاملات کو دیکھو کہ ہمارے معاملات کیا ہیں، اور یہ بات یاد رہے، اگر آپ پر قرض ہے، آپ کا جنازہ لوگوں نے بے شک رو رو کے پڑھایا، تو جنازے میں پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں آپ کے حق میں، یہ قبول کرنی کس نے؟ یہ قبول کرنی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے نا۔ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ جس پر قرض ہے اس کی جان اٹکی رہتی ہے، جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، تو جنت میں داخلے سے روکا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ بے شک لوگ اس کا جنازہ پڑھا دیں، بے شک مولوی سلام دعا کی وجہ سے، دوستی یاری کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، انتظامیہ کمیٹی کی کسی بات یا ان کے دباؤ کی وجہ سے جنازہ پڑھا دیں کہ تمہاری چھٹی کرا دیں گے، پڑھا دو، بے شک وہ پڑھا دے۔ دعائیں قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نا۔ آپ لوگوں کا حق کھا کے یا مار کے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا جنازہ پڑھا دیا جائے گا تو آپ جنت میں چلے جاؤ گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ایک بندے پر اتنا قرضہ ہے تو دور نبوت کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ قرض تو قرض ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ کسی بندے کے پاس اگر آپ جاتے ہیں کہ میں مجبور ہوں اور میری کچھ مدد کرو، وہ سامنے والا بندہ آپ کی مجبوری یا پریشانی کو سن کر پہلے وہ یہ سوچے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آج اس کو میں دے دوں تو کل میری کیا حالت ہوگی، پتہ چلے میں بھی مانگنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اللہ نہ کرے کنگلا ہو جاؤں۔ لیکن لوگ پھر بھی بھروسہ کر کے کسی کو دے دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور جب لوگ لوٹاتے نہیں ہیں اور پھر دنیا سے جاتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے بندے کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جا سکتا۔ اچھا، ابو قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض میں ادا کروں گا، ابو قتادہ کہتے ہیں 2-3 دن گزرے تھے، اچانک میرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہو گیا، ملاقات ہوئی۔ تو ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھ سے پوچھا، ہاں ابو قتادہ، ما صنعت الدیناران، وہ جو 2 دینار اس پہ قرض تھے بتاؤ اس کا کیا بنا، ادا کیے کہ نہیں کیے؟ کہنے لگے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ ادا کر دیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا الآن حین بردت علیہ جلدہ، اب اس پر اس کا جسم ٹھنڈا ہوا ہے،
وہ جو فوت ہو گیا تھا اب اس پر اس کا جسم ٹھنڈا ہوا ہے، یعنی اب اس کو سکون اور راحت نصیب ہوا ہے۔ تو یہ قرض کا معاملہ اس کو معمولی مت جانیے۔ اگر کوئی بندہ غریب ہے اور اس پر قرض ہے، وہ کسی قوم اور قبیلے کے ساتھ تو تعلق رکھتا ہی ہے۔ امام ابو داؤد الطیالسی اور امام احمد، امام نسائی، امام حاکم بہقی نے سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور آپ پوچھنے لگے کہ بھائی فلاں قبیلے کا کوئی بندہ یہاں موجود ہے؟ تو مجمع میں خاموشی طاری ہو گئی، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر پوچھا بھائی فلاں قبیلے کا بندہ موجود ہے؟ پھر خاموشی۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے پوچھا تو ایک بندہ ڈرتا ڈرتا اٹھ کر کھڑا ہوا، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قبیلے کا ہوں۔ تو فرمایا میں نے 2 دفعہ پوچھا تو تم بولے کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر، آپ کا خوف یا آپ کا ادب، آپ کا احترام اتنا ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص بات کرنے سے پہلے ہمت کرتا تھا کہ کن الفاظ کے ساتھ میں بات کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ بھائی میں تمہارے بھلے کی بات ہی کرنے لگا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی سخت بات نازل ہو گئی یا کوئی ایسا معاملہ، میں تمہارے بھلے کی بات ہی کرنے لگا ہوں۔ تب جا کر اس کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا بے شک تمہارا ساتھی قرض کی وجہ سے، وہ جو تمہارے قبیلے سے فوت ہوا تھا، قرض کی وجہ سے جنت کے دروازے پر اس کو روک لیا گیا ہے، اور تم اسی قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہو گے کہ اس کی طرف سے فدیہ دے کر اس کا قرض ادا کر دو، یا تم چاہو گے کہ اس کو اللہ کے عذاب کے سپرد کر دیا جائے؟ ذمہ داری اب تم قبیلے والوں پر عائد ہوتی ہے کہ تمہارے قبیلے کا وہ فرد تھا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے کنبے والے لوگ اس کے اس معاملے کی فکر کریں اور اٹھیں اور اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی کر دیں تاکہ اس کا معاملہ آسان ہو جائے۔ اس حدیث میں پیغام ہے، اگر کسی خاندان یا قبیلے کا کوئی ایسا بندہ انتقال کر جائے جس پر قرض تھا، تو تمام کنبے اور قبیلے کے جو افراد ہیں ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس بندے کے اس معاملے کی وہ سارے مل کر کوشش اور فکر کریں گے تاکہ ہمارے بھائی کے لیے آسانی ہو جائے۔ ورنہ اس حدیث کے اندر یہ پیغام ہے کہ اس کو قرض کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے۔ نیکیاں ہیں، قرض کا معاملہ باقی ہے، جنت میں جا سکے گا جب قرض ادا ہوگا۔ آخری بات، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی کہ جب کسی کی میت کو لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے حل تارک لدینہ فضلا، کیا اس نے اپنے قرض ادا کرنے کے لیے کوئی مال یا ترکہ کچھ چھوڑا ہے پیچھے؟ کیونکہ جو بندہ بھی دنیا سے جاتا ہے اگر اس کے کوئی لین دین کے معاملات ہیں تو اگر وہ پیچھے اپنے کوئی جائیداد کوئی چیز چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کا ترکہ ہے، اس کی وراثت ہے وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے، اگر بتایا جاتا کہ جی ہاں اس نے اتنا مال چھوڑا ہے اور اس پر اتنا قرض ہے اور اس کے اس مال سے آسانی سے وہ قرض ادا ہو سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ جی اس پر قرض ہے مگر پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ترکہ نہیں، کوئی وراثت نہیں،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے تھے پھر صلو علی صاحبکم، اپنے بھائی کا جنازہ خود ہی پڑھو، یعنی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ جو انسان مال چھوڑ کے گیا، اس کے جو وارثین ہیں ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس مرنے والے کے ترکے اور اس کی جائیداد سے پہلے وہ قرض ادا کریں گے، جن کا جو لینا دینا پہلے وہ، اس کے بعد وہ مال تقسیم کریں گے کس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ اور یہ دنیا چلا چلی کا مقام ہے۔ جس بندے کا کوئی کام یا کاروبار ہے، اس کا جو لین دین ہے، اس کو چاہیے وہ اپنے پاس ایک ڈائری پر اس کو لکھے، تاکہ اگر کل یہ مر جائے تو پیچھے والوں کو پتا ہو کہ کس سے کیا لینا ہے، کس کا کیا دینا ہے، کیا کام کاروبار ہے اور کس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، تاکہ آخرت میں اس کے لیے پریشانیاں نہ ہوں۔ دور نبوت میں تو یہ پتہ چل گیا کہ اس کو جنت کے دروازے پر روک لیا گیا، اس کی جان معلق ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی نازل ہوتی تھی، آپ بتا دیا کرتے تھے۔ مگر آج جو ہماری صورتحال ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے کیا معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، کس کا کتنا لیا ہوا، دبایا ہوا، مارا ہوا۔ ہر بندے کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔